بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج درس حدیث میں ہم عموماً ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، المنہیات۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اس میں اکثر تو وہی ہیں جو اخلاقی چیزیں ہیں جو ہمارے اخلاق میں در آتی ہیں اور نہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، تو اسی لیے ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں کچھ تعلق زبان سے ہے، کسی کا دل سے ہے، کسی کا ہاتھ سے ہے، تو یہ مختلف قسم کے جو گناہ ہیں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو ان سے سختی سے منع کیا گیا۔ اس میں پہلی چیز آتی ہے حسد۔ حسد کو حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا، اور اس سے مراد یہی ہوتے ہیں کہ جو حاسد ہے وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا مکان کیوں دیا، اللہ کرے اس کا مکان ختم ہو جائے، جل جائے، آگ لگ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو۔ تو یہ حسد جو ہے یہ اس معنی بہت ہی خطرناک ہے۔ اور دوسری چیز جس کو پسند کیا گیا ہے وہ رشک کا ہے۔ تو رشک بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان حسد نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے، میرے لیے بھی یہی انتظام کر دے، مجھے بھی یہی نعمت عطا فرما دے۔ تو رشک جو ہے وہ اس معاملے میں دوسری چیز ہے، وہ مختلف ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، اور حسد کو ناپسند کیا گیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا وہ لوگ اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، تو کیوں اس کو اتنا حسد ان کے دل میں آتا ہے۔ اور حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری بات میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے، لے لیتی ہے۔ تو بہرحال حسد کی ممانعت تو ثابت ہے، دوسری احادیث صحیح احادیث سے بھی اس حدیث کے بارے میں کچھ کلام ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا کہ صرف یہ اس کو ہی نہیں نقصان پہنچاتا بلکہ اس کے سارے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سے یہی کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کے حاسد کے شر سے۔ جب وہ حسد کرتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، بس وہ اس کے دل میں جلن اور وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں جو منع کیا گیا کہ ٹوہ لگانا، کسی کو بات سننا، اس کی تجسس کرنا، تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اس طرح تجسس اور ٹوہ مت لگایا کرو۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں مت لگو، جاسوسی مت کرو، کسی کے حصے کا غصب کرنے کی حرص اور رغبت مت کرو، باہم حسد مت کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے اعراض مت کرو، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، جیسے کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ، اسے بے یار و مددگار چھوڑے نہ، اسے حقیر سمجھے۔ اور فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے سینے کی طرف اشارہ فرما کر یہ 3 دفعہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے، حرام قرار دے دیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آیا کہ تم باہم حسد نہ کرو، نہ بغض، نہ جاسوسی، نہ ٹوہ لگاؤ، اور محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس طرح دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ان عیوب اور نقائص بیان کر دیے جو کہ مسلمان میں ہو سکتے ہیں، اور مسلمان کو اسے سختی سے منع کیا گیا۔ اس میں ایک جو بات آئی کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہوتا ہے کہ آدمی نے گمان کر لیا کہ ہاں فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کہا ہوگا۔
خود بدگمانی کر کے پھر اسی کو ہی حقیقت سمجھ لینا جبکہ حقیقت نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے بچنے کو کہا. ایاکم والظن، اس قسم کی بدگمانی سے بچو اور کوئی اس طرح اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. اور اسی طرح جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کی ٹوہ لگانا، اس کے پیچھے دیکھنا، ہمیشہ اس میں لگے رہنا چاہیے کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس قسم کی وہ ٹوہ میں لگا رہے. تو یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی سختی سے منع فرمایا. اور ظلم تو ہر حال میں منع ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی اور دوسری حدیث سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور مسلمان کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی نصرت کا حکم دیا گیا ہے. اس کو چھوڑ دینا، لاوارث کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی اور اس کو اسی طرح ہی لوگوں کو مارنے دے، بلکہ جب مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور اسی طرح کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اہانت کرنا، توہین کرنا، برا بھلا کہنا، کم سمجھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تکبر کی نشانی ہیں کہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے وہ اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عزت، مال اور خون یہ حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کا مال اس سے چھینے، اس کی عزت کو پامال کرے، اس کا خون بہائے. اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ باتیں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پہ فرمائیں کہ وہ آخری موقع تھا. اور پھر اعمال کی درستگی کا معیار جو ہے وہ اخلاص نیت پر ہے، شکل و صورت پر نہیں ہے کہ بڑا خوبصورت ہے تو اس کا کام بھی اچھا ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اخلاص نیت پکی ہے، سچی ہے، خالص ہے تو وہ اس پر ہوگا، اعمال اسی کے مطابق دیکھے جائیں گے. اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ ایمان اور اصلاح کا جو اصل مقام ہے وہ دل ہے. دل میں ہی ایمان موجود ہے، دل میں ہی اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، دل میں ہی اخلاص ہوتا ہے، دل میں ہی نیت ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے ہی سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو پرکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر ان دل کی اصلاح سب سے اہم چیز ہے. اور پھر مسلمانوں کے آپس میں جو تعلیم دی گئی کہ محبت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ وہ مدد اور تعاون ہونا چاہیے. تو لہٰذا ایک مسلم معاشرہ جو ہے اسی طرح پیدا ہوتا ہے جب ہر شخص دوسرے کے لیے اچھائی چاہے گا، اس کے لیے نیکی چاہے گا، اس کے لیے محبت کرے گا، تو پھر وہ ایک مسلمان معاشرہ جو ہے اس طرح وجود میں آتا ہے. تو لہذا پھر اسی کی ہی دعوت دی گئی ہے اس حدیث میں. ایک اور حدیث اس طرح آتی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم او کدت ان تفسدہم، کہ میں نے رسول وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو. تو اس حدیث سے بھی جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح جو آدمی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے عیب تلاش کر رہا ہے یا میری باتیں سن رہا ہے، تو ظاہر اس کے دل میں بھی کتنا ملال پیدا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا یہ میرے خلاف یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں اس کے خلاف. تو یہ اسی طرح فساد بڑھتا ہے. ایک چیز شخص سے تھا، دوسرے پہ پہنچا، دو مل گئے، دوسرے نے آگے بتایا کہ غیبت کی، اور وہ چیز بڑھتی چلی گئی اور پھر پورے معاشرے میں فساد پھیل گیا. تو لہذا پھر یہی چیز فرمائے کہ اس طرح تم لوگوں کی اس طرح ٹوہ لگاؤ گے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو تم ان کو برباد کر دو گے. اس لیے کہ لوگ پھر اسی کے مطابق سوچیں گے، یہی کریں گے. یہی بربادی معاشرے میں ہوتی ہے جب کس قسم کا تجسس اور ٹوہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور حدیث میں یہی آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فلاں آدمی ہے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے تھے. ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمیں عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ہم اس پر گرفت کریں گے. اس لیے کہ صرف شبہ ہے، کسی نے پھینکی ہو اس کے اوپر، وہ گر گئی ہو اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ شراب پی رہا تھا. تو یہ جب تک کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی یقین نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی گواہی نہیں، تو کیسے کسی کو ہم پکڑ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملزم ہے، اس نے یہ کام کیا؟ نہیں. تو لہذا محض شبے کی بنیاد پہ کسی کو اس طرح نہیں لیا جا سکتا. تو اس سے بھی منع کیا گیا. اسی طرح جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے بدگمانی کرنا بھی، جیسے ہم نے بات کی، وہ منع ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. تو یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ بدگمانی بہت بری بات ہے، اس طرح کسی کے بارے میں غلط بات سوچنا، غلط کرنا. اور پھر
اس بات کو بھی سختی سے منع کیا ہے کہ حقیر جاننا کہ فلاں شخص جو ہے وہ کم تر ہے، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، جیسے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے استہزاء نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے اس طرح کا مذاق کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے مومن بھائیوں کو جب کوئی عیب مت لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا اللہ تعالیٰ کی حکم و دوری ہے، جو توبہ نہیں کریں گے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سختی سے منع کر دیا کہ اس طرح تحقیر آمیز سلوک کرنا، مذاق اڑانا، یہ اسی کے لیے کہ آپ اسے کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کی ہر بات کو آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقارت سے دیکھے۔ تو یہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خود ہی برا ہے، تو لہذا ہمیں تو اچھا سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو برا سمجھیں، حقیر سمجھیں، لیکن جب تک کہ کوئی بات معلوم نہ ہو۔ تو لہذا کسی کو حقیر جاننا یہ بہت بری بات ہے۔ مطلب یہ کہ خود اس کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر جو ہے کبر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، اور اس کی بنا پر وہ دوسروں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو اسی سے منع کیا۔ اور ابن مسعود جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، جو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اتنا سا بالکل جس کی کوئی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے برابر بھی اگر اس میں کوئی تکبر ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ بے شک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اچھا لباس پہن کے جائے، اس کا جوتا جو ہے وہ اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھے چیزیں استعمال کرنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو ہے حق کا انکار کرنا، حق کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، یہ ہے تکبر۔ تو اچھے کپڑے پہننا یہ تو تکبر نہیں ہے، اس کو تو پسند کیا گیا ہے، کہ جیسے فرمائے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اس کی صفت ہے، اور اسی طرح وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، نہا دھو کے نکلتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، لیکن تکبر نہ کرے، بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ تو لہذا یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ جو آپ نے اس کی تعریف فرما دی گئی کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، جو حق بات ہے، جو کہا گیا ہے اس کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، تو وہ تکبر ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح ظاہر اپنا اچھا رکھنا یہ تو مطلوب ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اس کے مطابق کرنا چاہیے، اس نعمت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے کہا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ تو یہ بات کرنے والا سن لے کہ بے شک میں نے اسے تو معاف کر دیا، تیرے اعمال برباد کر دیا، تو گیا سب۔ تو لہذا پھر یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کی بات کہے، وہ بھی اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو لہذا پھر اپنی عبادت اور زہد و تقویٰ پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو کافر، جہنمی اور مشرک اور منافق کہہ رہے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ تو یہ کسی کو نہیں ہے۔
اس کی بجائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی ادب کا لحاظ رکھیں کہ یہ ادب ان کو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.